تو قرآن نے اصل میں قرآن کا بائبل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق، اور یہ اب اس صدی میں آ کے اس تعلق کو زیادہ صحیح طریقے سے سمجھا جا رہا ہے، اس پر بہت تحقیق ہونی شروع ہو گئی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کے مقاصد بھی اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو تحریفات پچھلی کتابوں میں کی گئی ان تحریفات کا جواب دینا۔ جو مغربی تہذیب ہے نا، انہوں نے بھی قرآن کا مطالعہ کیا ہے، اور وہ بائبل کو تو صدیوں سے جانتے ہیں ہم سے پہلے، لیکن بعد میں جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ان کو بھی نظر آیا کہ قرآن بھی ابراہیم کی بات کر رہا ہے، بائبل میں بھی ابراہیم ہے، قرآن بھی نوح کی بات کر رہا ہے، بائبل میں بھی نوح ہے نا۔ تو انہوں نے اس پر پی ایچ ڈیز کی، پوری تحقیقیں کی، پورے کمپیریٹیو انالیسس کیے، ایک طرف اس کو رکھ کے ایک طرف اس کو رکھ کے، تو وہ کچھ نتائج پر پہنچے۔ مغربی علماء، غیر مسلم علماء کچھ نتائج پہ پہنچے۔ ان کے نتائج یہ ہیں کہ جو قرآن میں بات ہو رہی ہے نا، یہ اصل میں اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا جنہوں نے بھی قرآن لکھا، یہ کافر کی زبان میں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے بھی یہ قرآن لکھا انہوں نے پوری کاپی کی۔ ان کو کچھ قصہ سمجھ نہیں آیا، کچھ حصہ یہاں سے لیا وہاں سے لیا، گٹھ جوڑ کے بنا دیا۔ جو بائبل کا قصہ ہے وہ صحیح طرح سے کاپی نہیں کیا قرآن نے، کیونکہ قرآن کے ابراہیم کے واقعے میں اور بائبل کے ابراہیم کے واقعے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کے دماغ میں کیا ہے کہ تاریخی زیادہ صحیح ریکارڈ کس کا ہے؟ بائبل کا۔ تو قرآن نے اس سے اختلاف کیا، تو قرآن کے لکھنے والوں کو کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، ان کو صحیح طرح سے ان کا حافظہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ بیچ میں ڈال دیا۔ یہ ان کا پہلا رسپانس تھا قرآن کے معاملے میں۔ لیکن پچھلے 20-30 سال میں مغربی تہذیب میں، مغربی علماء میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، بہت بڑی۔ اب ان کا جائزہ یہ ہے کہ قرآن نے جان بوجھ کر بائبل کی کہانیوں کو نئے سرے سے بتایا ہے، جان بوجھ کر۔ یعنی اب وہ اہل ایمان کے قریب آ گئے ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں کہ قرآن نے غلطی نہیں کی، جان بوجھ کر اس بات کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے، اس بات کا وہاں جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کی وہ ہمارا مضمون نہیں ہے، لیکن اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ قرآن سے پہلے بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی سیرت میں متعدد مقامات پر ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ وہ جب اپنی والدہ سے بات کرتے تھے نا، والدہ کا کیا نام ہے؟ مریم، میری، تو ان پہ غصہ کرتے تھے، یو وومن، عورت۔ بائبل میں ہے کہ عیسیٰ میری سے اس طرح بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب قرآن نے انبیاء کے بارے میں بات کرتے ہوئے جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی تو اس میں ایک چھوٹی سی کلام کا اضافہ ہے۔ آپ سوچو، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ أَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا بنایا اس نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ کی زبان سے علیہ السلام، مجھے اس نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا بنایا۔ یہ کس بات کا جواب ہے؟ وہ صدیوں سے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اس کا ایک چھوٹی سی آیت میں جواب دے دیا۔ کوئی بائبل کا اسکالر ہوگا، وہ کہے گا ہے یہ کیا، یہ کہاں سے؟ تو یہ ایک بہت جان بوجھ کر اس اتنی بڑی غلطی کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں قرآن میں کہ قرآن ایک مختصر سی تعبیر استعمال کرے گا، اور جو بائبل کے علماء اور ان کی تاریخ میں جو تحریفات ہیں نا، ان کا ایک چھوٹے سے کامنٹ سے اس پہ پورا تبصرہ ہو جائے گا، اس کی پوری نفی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی کچھ باتیں سمجھ لاؤں گا۔ میری جو انگلش میں سیریز ہے سورہ یوسف پر، اس پہ ہم نے، کیونکہ سورہ یوسف کے قصے میں قرآن میں بہت سارے سینز ہیں نا، پہلا سین بچے اور باپ کے درمیان ہے، پھر ایک سین بھائیوں کا ہے، پھر اور سین ہے، تو ہر سین کا ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا تفاسیر سے اور تدبر سے، اور جب بھی ایک سین مکمل ہوا تو ہم نے ہیبرو بائبل، اوریجنل ہیبرو بائبل کا مطالعہ کر کے اس کا ایک آیت کا کمپیریزن کیا کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، بائبل کیا کہہ رہی ہے، قرآن نے اس کا کیسے جواب دیا ہے، کیسے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اس میں بہت ساری دلچسپ معلومات سامنے آئیں، یہاں تک کہ عیسائیت کے اور کچھ ریبائز وغیرہ بھی اور پروفیسرز وغیرہ بھی جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے اس سیریز سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہمیں کافی سارے سوال بھیجے، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ہدایت دے۔ اوکے، آخری بات ہم کے بارے میں، تو اب میں کے بارے میں تو 2 باتیں سمجھ آ گئی ہیں نا۔ وہ 2 باتیں کیا تھیں؟ یا بہت شدید محبت یا بہت شدید غصہ، ٹھیک ہے۔ ہم کے بارے میں کیا بات سمجھ آئی تھی؟ بادشاہت۔ لیکن پھر بھی ہم میں ہو سکتا ہے کسی کو گمان ہو کہ اگر وہ ہم کا لفظ سنے
تو اس کو غلط خیال کہیں نہ کہیں آ جائے، اندیشے کا امکان ہے پھر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں کیا کیا، جہاں بھی ہم کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے، وہاں یا اس سے فوراً پہلے یا اس سے فوراً بعد بات واضح کر دی کہ رب ایک ہی ہے۔ اب دیکھنا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر نازل کی، آپ کو کوثر دی، ٹھیک ہے؟ کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ ہم۔ اگلی آیت ہونی چاہیے تھی فصلی لنا، ہم نے کوثر دی تو ہمارے لیے نماز پڑھیں۔ توقع تو یہ ہے، کہا فصلی لی ربی کا، اپنے رب کے لیے نماز۔ رب سے کیا بات واضح ہو گئی؟ کتنے ہیں؟ فوراً، یہاں ہم فوراً ایک۔ انا انزلناہ، میں ان صورتوں کا حوالہ دیتا ہوں جو آپ کو کم از کم یاد ہوں گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ابھی تب شروع میں کہا تھا ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں، ہم کا لفظ تو ہم ہمیشہ شروع سے آخر تک ہم ہی استعمال ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، بإذن نہ نہیں، ہماری مرضی سے، بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قرآن نے بار بار جہاں اس کا استعمال کیا ہے فوراً اللہ کی توحید بھی واضح کر دی، فوراً ایک لفظ سے یا ایک تعبیر سے وہ بات سامنے دوبارہ آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔